مدینے کی فضائیں اس وقت سکون میں تھی، لیکن دور خوشحال اور مضبوط قلعوں میں گھرا ایک شہر خیبر مسلمانوں کے لیے ایک نیا طوفان بننے جا رہا تھا۔ یہ 7 ہجری کا وقت تھا۔ غزوہ خندق کے بعد قریش کی طاقت ٹوٹ چکی تھی، لیکن اب نئے دشمن ابھر رہے تھے۔ خیبر کے یہودی قبائل، یہ وہ لوگ تھے جو مدینے سے نکالے جا چکے تھے، لیکن ان کا غصہ، ان کا انتقام اب بھی زندہ تھا۔ خیبر کے یہودی صرف مال و دولت میں ہی نہیں، تلواروں اور قلعوں میں بھی طاقتور تھے۔ ان کے پاس مضبوط فوج تھی، بھاری ہتھیار تھے، اور سب سے بڑھ کر دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سازشوں کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ وقت ہے جب اسلام کے دشمن کو خاموش کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ اور پھر ایک صبح جب مدینے کی فضائیں ٹھنڈی تھی، ایک لشکر تیار ہوا۔ 1400 سے زیادہ مجاہدین۔ ان کے دل میں صرف ایک جذبہ تھا، یا تو فتح یا تو شہادت۔ ان کے قدم خیبر کی طرف بڑھ رہے تھے، بنا کسی شور کے، بنا کسی اعلان کے، لیکن ان کے ہر قدم کی دھڑکن آسمان تک سنائی دے رہی تھی۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ اسلام کی عزت، اصولوں اور اس رہنما کا پیغام تھا جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ واقعہ ہے ان قلعوں کا جو فتح ہوئے، ان دشمنوں کا جو جھک گئے، اور ان صحابیوں کا جو رحمت بن گئے۔ یہ ہے جنگ خیبر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے خلاف پہلا قدم اٹھایا تو یہ فیصلہ صرف جنگ کا نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا۔ ظلم کے قلعے اب گرنے والے تھے۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا، صحابہ کو دعوت دی گئی، اور ہر طرف سے صرف ایک ہی جذبہ تھا، لبیک یا رسول اللہ۔ 1400 مجاہدین نے اپنے ہتھیار اٹھائے، لیکن اس بار کچھ خاص تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ ان لوگوں تک محدود رکھی تھی جو صرف صلح حدیبیہ کے وقت شامل تھے۔ منافقین پیچھے رہ گئے۔ اس بار صرف وہ لوگ تھے جو سچا ایمان رکھتے تھے، جن کا جذبہ اللہ اور رسول کے لیے تھا۔ سفر شروع ہوا۔ خیبر کا فاصلہ لگ بھگ 150 کلومیٹر تھا۔ گرم ہوائیں، ریگستان کی ریت، پتھریلے راستے، لیکن کوئی رکنے والا نہیں تھا۔ رات کا وقت ہوتا تو لوگ آگ جلاتے، لیکن اس سفر میں ایک خاموشی تھی تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو۔ ہر قدم پر صبر، ہر قدم پر توکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ ساتھ میں تھے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ سب مجاہدین جنہیں صرف اللہ کا وعدہ یاد تھا۔ فتح انہی کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں۔ جب یہ لشکر خیبر کے قلعوں کے نزدیک پہنچا، دشمن ابھی تک بے خبر تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مدینے سے ان پر بجلی کی طرح ایک لشکر ٹوٹنے والا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، اے آسمانوں کے رب، ہمیں فتح عطا فرما۔ تیاری مکمل ہو چکی تھی، سفر ختم ہوا، اور اب سامنے تھا وہ قلعہ جنہیں لوگ ناقابل فتح سمجھتے تھے، مگر مسلمانوں کا یقین ان کی تلواروں سے بھی زیادہ تیز تھا۔ اب وقت تھا خیبر کا دروازہ کھٹکھٹانے کا۔ خیبر کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ دور تک بس قلعے ہی قلعے، اونچے پتھر کے بنے ہوئے قلعے جنہیں دیکھ کر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جائے۔ یہ صرف ایک قلعہ نہیں تھا، یہ تھا خیبر کا آئرن فورٹ ریس سسٹم۔ قموس، نعیم، صعب، نطات، شق، وتیح، سلالم، ایک کے بعد ایک 8 قلعے، اور ہر ایک دوسرے سے زیادہ مضبوط۔ لیکن مسلمان لشکر نے کسی ایک قلعے کا انتظار نہیں کیا، وہ تو سب پر ایک ساتھ چڑھائی کرنے کے لیے تیار تھے۔ صبح ہوتی تو دشمن قلعے کے اوپر سے دیکھتا، اور نیچے انہیں دکھتا صرف ایک لشکر جن کے لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہو۔ یہودی فوجیں پہلے چھوٹی چھوٹی جدوں میں سامنے آئی، لیکن ہر مسلمان اپنے آپ میں ایک فوج تھا۔ قلعہ قموس خیبر کا سب سے مضبوط، سب سے محافظ قلعہ تھا، جہاں سے تلواروں کی چمک اور تیر اندازی کا طوفان اٹھتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلی صبح سب کی نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹکی تھی۔ ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ جھنڈا اسے ملے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، انہیں آنکھوں کا درد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، اپنا لاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا، اور ایک پل میں ان کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا، جا علی، اللہ تجھے فتح نصیب کرے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کے سامنے تقرار کی۔ دشمن کے سب سے گریٹ واریر اور سب سے طاقتور سولجر مرحب نے ان کا راستہ روکا۔ خیبر مجھے جانتا ہے، میں لوہے جیسا مضبوط ہوں، موت میرے سامنے بھاگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا، میں شیر ہوں، موت میری چادر ہے۔ دو تلواروں کے درمیان آسمان نے بجلیوں کا ناچ دیکھا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوالفقار مرحب کو چیر گئی۔ مرحب کے گرتے ہی دشمن نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکنے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے قلعے کے دروازے کے پاس جا کر اس کا پلہ پکڑا اور اللہ کے بھروسے پر اپنی پوری قوت سے پورا دروازہ اکھاڑ دیا۔ جی ہاں، وہ دروازہ جو دو آدمیوں سے ہلتا بھی نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر پھینک دیا اور مسلمان قلعے میں گھس گئے۔ آج تک تاریخ حیران ہے کہ ایک انسان نے اکیلے اتنا بڑا دروازہ کیسے اٹھا لیا، لیکن جواب صرف ایک ہے، یقین، ایمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قوت جو صرف اللہ کے بھروسے سے چلی تھی۔ اور یوں خیبر کا پہلا قلعہ قموس مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اس کے بعد ایک قلعے گرتے گئے، دشمن کا حوصلہ ٹوٹتا گیا اور مسلمان کی تقدیر میں لکھی گئی ایک عظیم فتح۔ لیکن یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ تھا انصاف کا ترقب، صبر کا ایمان اور اس پیغمبر کی رہنمائی کا نتیجہ جسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قموس گر چکا تھا، نائم بھی اب مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ یہودی قبیلوں کے پاس اب صرف ایک ہی چارہ تھا، یا تو سمجھوتا یا پوری طرح تباہی۔ لیکن کچھ لوگ اب بھی گمان میں تھے۔ انہوں نے کہا، آخر قلعہ واتی اب بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ خیبر اب بھی ان کا ہے، لیکن ان کے دلوں میں خوف اتر چکا تھا۔ رات کو قلعوں کے اندر خاموشی رہتی، لیکن مسلمانوں کے کیمپ میں یقین کے چراغ جل رہے تھے۔ صبح ہوتی اور ایک نیا قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ لگتا۔ کسی نے سوچا نہ تھا کہ جن کی تعداد کم ہے، جن کے پاس کوئی بھاری ویپن نہیں ہے، اونچی دیواروں کی حکمت نہیں ہے، وہ اللہ کے بھروسے پر ہر رخ سے قلعے فتح کرتے چلے جائیں گے۔ آخر کار یہودی سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشگی اختیار کی۔ انہوں نے کہا، ہمیں امن دے دو، ہمیں زندگی دے دو۔ اور یہاں مسلمانوں نے وہ کیا جو تاریخ میں مثال بن گیا۔ نہ صرف مسلمانوں نے انہیں امن دیا، بلکہ خیبر کی زمین بھی انہی کے حوالے چھوڑ دی، لیکن ایک شرط پر۔ مسلمانوں نے کہا، تم یہاں کام کرو، کھیتی کرو، لیکن آدھا حاصل مسلمانوں کا ہوگا۔ یہ تھا انصاف، یہ تھا رحم اور یہ تھا اسلام کا اصل چہرہ۔ خیبر کی جنگ جیت لی گئی تھی، لیکن تلوار سے نہیں، انصاف، رحم اور یقین سے۔ وہ جو اسلام کے دشمن تھے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کے دیوانے بن گئے۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ صرف ایک اور قلعہ نہیں تھا، یہ تھا عقیدے کا ایک اور امتحان جو اللہ نے پاس کروا دیا۔ خیبر گر چکا تھا، تلواریں خاموش ہو چکی تھی، فضاؤں میں اب صرف ایک نیا دور کا آغاز تھا۔ قلعے خالی ہو گئے تھے، لیکن مسلمانوں کے دل رحمت سے بھر گئے تھے۔ خیبر صرف ایک فوج کی جیت نہیں تھی، یہ انسانیت، صبر اور انصاف کی جیت تھی۔ اسی خیبر کے اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئی ایک عورت جس کا نام تھا صفیہ بنت ہویے۔ یہ بنو نذیر کے سردار کی بیٹی تھی، یہودی سرداروں کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد اور شوہر دونوں جنگ میں ہلاک ہو چکے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو دنیا کی کسی فتح مند نے کسی قید عورت کے ساتھ نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح میں لینا چاہا، لیکن پہلے پوچھا، کیا تم اسلام قبول کرتی ہو یا اپنے مذہب پر رہنا چاہتی ہو؟ صفیہ نے جواب دیا، میں محمد کو اللہ کا رسول مانتی ہوں، اور یوں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ نکاح صرف دو لوگوں کا رشتہ نہیں تھا، یہ تھا دو قوموں کے درمیان برف کو پگھلانے کا ایک طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت اور عزت کا ایسا لحاظ کیا کہ سب نے دیکھا اسلام نے ہر عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ غزوہ خیبر، جہاں کچھ لوگوں نے قلعے جیتے اور کچھ نے دل۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلام کے حسن کا جیتا جاگتا ثبوت بن گئی۔ ان کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جڑا اور اسلام کا پیغام ایک اور دل تک پہنچ گیا۔ خیبر کی فتح نے مسلمانوں کو صرف ایک علاقہ نہیں دیا، بلکہ انہیں اللہ کی مدد کا یقین اور انسانیت کے لیے رحمت کا سبق بھی دیا۔ تلوار سے نہیں، رحم، انصاف اور اخلاق سے جیت ہوتی ہے، اور یہی اسلام کا اصل پیغام ہے۔ جس دن مسلمان کو اللہ پر واقعی بھروسہ ہو گیا، اس دن ہر خیبر ٹوٹے گا، ہر دروازہ گرے گا اور ہر دشمن ہار مان لے گا، کیونکہ پھر جنگ تلواروں سے نہیں، یقین سے جیتی جائے گی۔ سبسکرائب کریں۔